السلام علیکم جماعت ہم امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم عنوان پرستان کی شہزادی کی صفحہ نمبر 36 سے پڑھائی کریں گے۔ چل اپنے گھر چل اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، شہزادی کی شادی آپ کو جم جم نصیب ہو۔ اب سیدانی بھی بادشاہ بیگم اور شہزادی سے کہہ رہی ہیں کہ اب مجھے رخصت کیجیے، آپ کو آپ کی بیٹی کی شادی مبارک ہو، مجھے جانے دیں۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولی، سیدانی بھی تم کیوں جاتی ہو؟ ہمارا دل کرتا ہے، یعنی پریشان ہوتا ہے، نہ جاؤ، یہیں رہو۔ میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی، یعنی سیدانی بھی کہہ رہی ہیں کہ میرا دل بہت زیادہ پریشان ہوا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، سیدانی تم پر واری۔ اب شہزادی کو کیا کہہ رہی ہے سیدانی بھی کہ میں تم پر واری ہوں، یعنی قربان ہوں، واری قربان۔ بیوی تم اپنا جی بھاری نہ کرو، جی بھاری کرنا، دل پریشان نہ کرنا۔ تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ آؤں گی، ایکا ایکی دنیا نہیں چھوٹ سکتی۔ ایکا ایکی یعنی اچانک۔ مٹی مٹی میں خوش رہتی ہے۔ شہزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونقتی سی ہو کر اٹھ گئی۔ خفا یعنی ناراض، رونقتی سی ہو کر یعنی رونی صورت بنانا، رونی صورت بنا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ بادشاہ بیگم بولی، اچھا سیدانی بھی تمہاری مرضی، جاؤ، خدا حافظ۔ اور اسی کلموہے بکر گدھے کو حکم دیا، کلموہا یعنی کالے منہ والا، کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے۔ خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی اور دیکھو جو نام و کرام سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا۔ دل میں خوش اور ظاہری میں بسوڑتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی۔ اب کہتی دل میں تو میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن ظاہری طور پر میں اپنی رونی شکل بنا کر وہاں سے چل نکلی۔ وہی پریزاد جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی۔ پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کی سی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا۔ میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اب سیدانی بھی کہتی کہ میں جیسے ہی پالکی میں بیٹھی تھی اور فوراً جو پالکی تھی وہ فوری طور پر چل پڑی اور اتنی تیزی میں چلی کہ ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ جو پرستان کے بادشاہ نے نام و کرام دیا ہے کہاں ہے، اندھیرے میں کیا نظر آتا۔ ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا، یعنی چھو کر محسوس کرنا۔ ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے، جل گئی کہ موئے جنات تھے نا، یہاں بھی دغا دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس سے یہاں بھی دغا کیا تھا، اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ یہ ان کے گھر کا انعام و کرام ہے۔ خیر، جان بچی لاکھوں پائے، خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانوں بڑا انعام پایا۔ اور چپکے چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھری میں سے پھینکنے شروع کر دیے۔ قاعدہ، قاعدہ یعنی اصول۔ قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے۔ آنکھ بند کرتے میں گھر آ گیا۔ ڈیوری میں پالکی رکھی تھی، ڈیوری یعنی گراج میں چراغ جل رہا تھا۔ پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت یعنی شمع جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی جواہرات ہیں۔ جواہرات یعنی زیورات ہیں، بڑے بڑے، تو میں نے سب پھینک دیے۔ دو چار ننھے ننھے سے باقی تھے۔ سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت کھوئی، نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی، ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی۔ لیکن بہن، تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے، نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال جموٹ کیوں ملتے۔ ایک ایک پیر من بھر کا ہو گیا۔ اب کہتی ہے کہ جب میں پالکی سے نیچے اتری تو میرا جو ایک ایک قدم تھا وہ بہت زیادہ وزنی ہو گئے تھے کہ مجھ سے ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا تھا۔ صرف 4 نگینے رہ گئے تھے۔ 4 نگینے یعنی ہیرے، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری۔ گھر میں جو پہنچی تو بون پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ اچھا جی، میں نے آپ کو سبق کے شروع میں بھی بتایا تھا، بون پلاؤ کہتے ہیں سبز چنے کے پلاؤ کو۔ تو کہتی ہے کہ جیسے میں چھوڑ کے گئی تھی وہ بھی ویسے ہی دم پر پڑا ہوا تھا۔ بڑی بھی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا، بیگم کیا راستے میں سے الٹے پاؤں آ گئی؟ خیر تو ہے نا؟
میں نے دل میں کہا لیجیے یک نہ شد دو شد، یعنی ایک مصیبت ٹلی نہیں اور دوسری مصیبت آ گئی ہے، ایک مصیبت کے ساتھ دوسری کا آ جانا۔ پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ اور بڑی بی سے بولی ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا، راستے ہی سے آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، آج آپ کا یہ سبق جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ جو سبق ہے یہ ناول یا رسالہ جو ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں سے لیا گیا۔ ٹھیک ہے، بک ایکٹیویٹیز میں نے آپ کو اس کی پہلے کروا دی ہیں، اب ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔